انکار کرے خدا لم یزل کا نظر نہیں آتا، لیکن اگر اور ہیلے بہانے، اگر اور طریقوں کے ساتھ دیکھا جائے تو اس میں جو ہے وہ کئی لوگ ہم میں سے نظر آتے ہیں جو خدا کے انکاری نظر آتے ہیں۔ مثال کہ جو ہے وہ اگر کوئی بندہ کسی کے پاس مال دیکھتا ہے اور اس مال کی کمی اپنے پاس دیکھتا ہے تو اس وقت وہ خدا لم یزل کی شان کا انکاری نظر آتا ہے، کہتا ہے اس کے پاس جو آیا ہے یہ کیسے آیا ہے، اس کے پاس نہیں ہونا چاہیے تھا، میرے پاس ہونا چاہیے تھا، یہ اللہ نے اسے کیسے دے دیا، میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، اس کے پاس ہے میرے پاس نہیں ہے، اور میرے اوپر ظلم ہوا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی ایشیا جو ہے وہ ہونا عذاب نہیں آیا، میرے ساتھ انصاف نہیں ہوا، لگتا ہے خدا نہیں ہے۔ جیسے اس طرح کی بات وہ ذہن میں سوچتا ہے یا انداز اپناتا ہے یا اس طرح کا کہتا ہے تو گویا کہ وہ دراصل حقیقت طور پر خدا لم یزل کی شان کا، عظمت کا وہ انکاری ہو رہا ہے، جو ظاہراً زبان کے ساتھ ادا نہیں کر رہا، لیکن اندر اندر سے جو اس کے الفاظات آ رہے ہیں ان سے ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ شان لم یزل سے انکاری ہوتا نظر آتا ہے۔ ہاں اگر کوئی بندہ کسی اپنے بھائی کے ساتھ مال دیکھتا ہے، دولت دیکھتا ہے، عزت دیکھتا ہے، اولاد دیکھتا ہے اور شہرت دیکھتا ہے، مقام دیکھتا ہے، عزت دیکھتا ہے، اگر یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے دل سے بھی زبان سے ہی کہ اللہ تیری شان ہے، تیری عظمت ہے، تو نے اسے عطا کیا ہے، تو نے عطا کیا ہے جو مجھے عطا کیا ہے، اللہ تو نے عطا کیا ہے، وہ نہیں تو کیا اس سے بہتر عطا کیا ہے آنکھوں کی صورت میں، وہ مال نہیں تو کیا اس سے بہتر عطا کیا ہے زبان کی صورت میں، وہ نہیں تو کیا مجھے اس سے بہتر عطا کیا ہے ایمان کی دولت کی صورت میں۔ تو یہ بندہ نظر آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والا، اور جو یہ کہے اس کے پاس کیوں ہے، کیسے ہے، کیوں آیا، میرے ساتھ انصاف نہیں ہوا، اس کو اللہ نے دے دیا مجھے نہیں دیا، تو یہ بندہ دراصل انکار کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو یہ اپنے ایمان کو دیکھے، اپنے ایمان کی حفاظت کرے کہ وہ کہاں کھڑا ہے۔ تو اسی طرح فلاسفر جو بڑے زیادہ پڑھ لکھ جاتے ہیں دنیاوی تعلیم، تو وہ پھر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ خدا کے بھی انکاری ہوتے نظر آتے ہیں۔ ایک شخص تھا، وہ ایک بوڑھی عورت کے پاس آتا ہے، وہ جو چرخہ کاٹ رہی ہے، اللہ نے جب کام لینا ہوتا ہے دین کا تو کریم خدا نہیں یہ دیکھتا کہ دین کا میں نے جس سے کام لینا ہے وہ امیر ہے یا غریب ہے، وہ جوان ہے یا بوڑھا ہے، اللہ یہ نہیں دیکھتا وہ انسان ہے یا کوئی درخت ہے یا کوئی پرندہ ہے، اللہ نے جب دین کا کام لینا ہے تو وہ کسی سے بھی لے سکتا ہے۔ ایک فلاسفر جو خدا کا انکاری ہے، خدا کے وجود کا انکاری ہے، کہتا ہے اگر خدا ہے تو کہاں ہے، اگر خدا ہے تو وہ کیسا ہے، اگر خدا ہے تو کسی نے دیکھا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو وہ اپنی سوچ میں آتا ہے، ایک بوڑھی عورت کو دیکھتا ہے، کہتا ہے یہ بوڑھی اپنے آپ کو ایمان والی کہتی ہے، اپنے آپ کو اللہ کی بندی مانتی ہے، قرآن کو مانتی ہے، نبی کو مانتی ہے، اسی سے پوچھ لیتا ہوں یا پوچھتا ہوں یا تو یہ بھی اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گی۔ وہ آ کر کہتا ہے کہ اے بندی خدا، نماز پڑھتی ہے، قرآن پڑھتی ہے، کس کے لیے؟ کہتی ہے اللہ کے لیے، کیونکہ محبوب نے بھی فرمایا ہے نا التحیات للہ والصلوات والطیبات، ہم بھی کہتے ہیں نماز میں دونوں جو ہے وہ تشہد کی حالت میں اللہ میری قولی عبادت، میری فعلی عبادت، میری بدنی عبادت، میری مالی عبادت کس کے لیے ہے؟ للہ، تیرے لیے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، اے محبوب تو فرما دے کیا کہ میری نماز، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میرا روزہ، میرا جینا، میرا مرنا کس کے لیے ہے؟ للہ،
یہ رب العالمین اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ اب اس سے پوچھتا ہے بتا کس کے لیے کر رہی؟ کہتی ہے خدا کے لیے کر رہی ہوں عبادت۔ نماز کیوں پڑھتی ہے؟ خدا کے لیے پڑھ رہی ہوں۔ روزہ کیوں رکھتی ہے؟ بھوکی رہتی ہے؟ کہتی ہے خدا کے لیے۔ کس کے لیے؟ خدا کے لیے۔